فیروز گانی خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پانی سمیتیوں کے ممبران کے ساتھ گفت و شنید، کہا جل جیون مشن کے تحت 5 کروڑ گھروں کو پانی کے کنیکشن کرائے گئے ہیں مہیا۔ گاندھی جینتی کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات منعقد۔ ریلویز کی مرکزی وزیر مملکت درشنا جردوش کی سری نگر میں پریس کانفرنس، کہا ادھمپور بارہمولہ ریلوے لائن کو میعاد بند مدت کے اندر کیا جائے گا مکمل۔ اور وائلڈ لائف ویک کے سلسلے میں سری نگر میں تقریبات کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا افتتاح۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جل جیون مشن کو جن بھاگیداری اور ہر شخص کی سرگرم حصہ داری سے دیہی بھارت اور خواتین کو بااختیار بنانے کی تحریک سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گرام پنچایتوں اور جل جیون مشن کے بارے میں ملک بھر کی پانی سمیتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نریندر مودی نے بتایا کہ گرام پنچایتوں کو پانی اور صفائی ستھرائی کی سہولت کے لیے 2,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 2019 میں جل جیون مشن شروع ہونے کے بعد سے 5 کروڑ گھروں کو پانی کے کنیکشن مہیا کرائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر کے 80 اضلاع کے 1,25,000 گاؤں کے تقریباً ہر ایک گھر کو صاف پانی مل رہا ہے۔ ملک آج راشٹرپتا مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ مہاتما گاندھی کی 152 میں یوم پیدائش پر ملک اور بیرون ملک بہت سے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ قومی راجدھانی میں راج گھاٹ پر گاندھی جی کی سمادھی پر سبھی مذہبوں کا دعائیہ جلسہ ہوا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے آج صبح راج گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے گل دائرے نذر کیے۔ غیر ملکوں میں ہندوستانی مشن اس موقع پر خصوصی پروگراموں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ گاندھی جی کا یوم پیدائش عدم تشدد کے بین الاقوامی دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے قومی راجدھانی میں وجے گھاٹ جا کر لال بہادر شاستری کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جینتی کے سلسلے میں سری نگر کے سول سیکریٹریٹ اور راج بھون میں بھی تقریبات کا انعقاد ہوا، جن میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔ ان کی سربراہی میں سیکریٹریٹ اور راج بھون کے ملازمین نے سوچھتا ابھیان اور ملک کی خوشحالی کے لیے گاندھی جی کے نظریے کو کامیاب بنانے کا عہد دہرایا۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے جھیل ڈل سے مضر گھاس نکالنے اور ڈل کی صفائی کے لیے ایک وسیع مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے لال بہادر شاستری کو بھی ان کے جنم دن پر خراج پیش کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات منانے کے حصے کے طور پر تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار نے آج گلمرگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مہاتما گاندھی کی 152ویں سالگرہ کے موقع پر سوچھ بھارت ابھیان کے تحت ایک صفائی مہم کی شروعات کی۔ گاندھی جینتی کی نسبت سے ضلع کورٹ کمپلیکس سری نگر میں صفائی مہم چلائی گئی۔ اس پروگرام کا اہتمام ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے کیا تھا۔ اتھارٹی کے سیکرٹری نور محمد میر کی نگرانی میں چلائے گئے اس پروگرام میں ماہرین قانون، قانونی رضاکاروں اور SMC کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ آزادی کا امرت مہوتسو اور گاندھی جینتی کی مناسبت سے کلگام میں بھی صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ ضلع کی لیگل سروسز اتھارٹی کے اہتمام سے شروع کیا گیا یہ پروگرام 1.5 ماہ تک جاری رہے گا۔ پروگرام کی شروعات کے موقع پر پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج طاہر خورشید رینا خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بھی گاندھی جینتی کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہوئیں، جس دوران ملازمین نے سوچھتا حلف لیا۔ بعد میں ایک صفائی مہم بھی چلائی گئی۔ شوپیاں میں بھی ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے اہتمام سے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر منعقد کیے گئے اس پروگرام کے دوران لوگوں کو صفائی برقرار رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کی لیگل سروسز اتھارٹی کے سیکرٹری فیروز احمد خان اور ضلع انتظامیہ کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے دفتر میں منعقدہ سوچھتا ابھیان میں ضلع انتظامیہ کے ملازمین، بار ایسوسی ایشن کے ممبران اور میونسپل کونسل کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سیشنز جج نے صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مہاتما گاندھی کے 152ویں جنم دن کے سلسلے میں بڑگام میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر نے کئی محکموں کے ملازمین کو سوچھتا حلف دلایا۔ بعد میں انہوں نے پنچایت گھر شیخ پورہ کا دورہ کر کے پنچایت ممبران کے ساتھ عوامی اہمیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ضلع کورٹ کمپلیکس بڑگام میں صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں DLSE کی سیکرٹری فوزیہ پال نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری سیاحت سرمد حفیظ نے چنار باغ سے آج کلین انڈیا مہم کے تحت ایک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ریلی کا اہتمام محکمہ سیاحت نے گاندھی جینتی کے سلسلے میں کیا تھا۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے ہی پہلگام میں بھی صفائی ابھیان کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران وہاں کئی محکموں کے ملازمین نے سوچھتا ابھیان کو کامیاب بنانے کا عزم دہرایا۔ ہارٹی کلچر محکمے کی جانب سے آج گاندھی جینتی کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ محکمے کے سربراہ اعجاز احمد بٹ نے ملازمین کو سوچھتا حلف دلایا
اور ہر سطح پر صفائی کو یقینی بنانے کی تلقین کی۔ محکمہ زراعت کشمیر کے اہتمام سے بھی وادی بھر میں گاندھی جینتی کی مناسبت سے تقریبات ہوئیں، جن میں ملازمین سے سوچھتا ابھیان کو کامیاب بنانے کا حلف لیا گیا۔ اس سلسلے میں کپواڑہ میں صفائی مہم انجام دی گئی۔ ٹائیگر ہال میں منعقدہ ایک تقریب پر شرکاء نے گاندھی جی کو ان کے جنم دن پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس تقریب کا اہتمام کلچرل اکیڈمی نے کیا تھا۔ گاندھی جینتی کے سلسلے میں پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے بھی تقریبات منعقد ہوئیں۔ سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب پر بولتے ہوئے JKPCC کے صدر جی امیر نے کہا کہ راشٹرپتا نے اہنسا کا سہارا لے کر ملک کو آزادی دلوائی اور اپنی جان دے کر بھائی چارے کا پیغام دیا۔ کانگریس کمیٹی نے ملک کے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو بھی خراج پیش کیا ہے۔ آونتی پورہ میں BJP کی جانب سے گاندھی جینتی کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کا افتتاح پارٹی کی جموں کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری سنیل شرما اور ترجمان الطاف ٹھاکر نے کیا۔ اس موقع پر مقررین نے راشٹرپتا کو شاندار الفاظ میں خراج پیش کیا۔ بعد میں قصبے میں صفائی مہم بھی انجام دی گئی۔ BJP کی جانب سے ہی اننت ناگ میں بھی منعقدہ تقریب پر پارٹی کے کارکنوں نے مہاتما گاندھی کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ یہاں پر بھی سینئر پارٹی لیڈر سنیل شرما اور دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ سری نگر میں آج مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والی انجمنوں کے ممبران نے ایک مشترکہ ریلی نکالی اور گاندھی جینتی کی مناسبت سے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنے کا عزم دہرایا۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ گاندھی جی ہمیشہ عدم تشدد اور رواداری میں یقین رکھتے تھے۔ ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم نے گاندھی جینتی کی مناسبت سے شہر خاص میں ایک صفائی مہم چلائی۔ تنظیم کے رضاکاروں نے تاریخی خانقاہ مولا کے صحن اور گردنواں میں صفائی ستھرائی انجام دی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر مملکت فگن سنگھ خلاستے نے کہا ہے کہ ضلع کپواڑہ جموں کشمیر کا ایک دور دراز اور سرحدی ضلع ہونے کے لحاظ سے مرکزی سرکار کی طرف سے یہاں کی اقتصادیات اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج عوامی رابطہ کاری پروگرام کے تحت 500 بستروں پر مشتمل گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندواڑہ کا معائنہ کرنے کے بعد کیا۔ اس سے قبل مرکزی وزیر نے ماگام اچھر سڑک کا افتتاح کیا، جو 3 کروڑ 96 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے۔ دریں اثنا دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے دیہی علاقوں کو زمینی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر آج سنگھ پورہ پٹن میں جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب پر بول رہے تھے۔ اس موقع پر JKRLM کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر سہریش اصغر نے ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مختلف حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔ ریلویز کی مرکزی وزیر مملکت درشنا جردوش نے کہا ہے کہ ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریلوے لائن کی تکمیل کے لیے 2023 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اور اس پروجیکٹ کو اسی مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ سری نگر ریلوے اسٹیشن پر ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذکورہ ریلوے لائن کی تکمیل سے کشمیر کی اقتصادی حالت میں انقلابی نوعیت کا بدلاؤ آئے گا۔ زمینی طور پہ کیا کام ہو رہا ہے وہ سبھی ٹیکنیکل لوگ اور سبھی سینئرز آفیسر کے ساتھ میں آج میں نے دورہ کیا اور بہت اچھا لگا۔ جن لوگوں نے لینڈ کنٹریبیوٹ کیا اس کے لیے وہ ان کو ڈیمانڈ ان کو جاب یا کوئی کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ وہ کافی 75-80% کا کام ہو چکا ہے۔ کہیں کہیں پہ ایسا ہوا ہے کہ بلاسٹ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر وغیرہ ہوا ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ اپنا سروے کر کے رپورٹ کریں گی۔ لینڈ ان کو کمپنسیشن جاب کی تھرو کیا جا رہا ہے یا پیسوں کے لیے؟ پیسوں کے لیے جاب بھی دیا ہے۔ 75% لینڈ جس کا 75% لینڈ لاس ہوا ہے اس کو جاب دیا گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر موصوفہ نے بانہال کا دورہ کر کے کٹرا بانہال ریلوے لائن پر کام کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے SKICC سری نگر میں وائلڈ لائف ویک تقریبات کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کو منانے کا مقصد لوگوں میں جنگلوں اور جنگلی حیات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ماحولیات کی پاکیزگی کے لیے جنگلات کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس سب سونے کے تحفظ کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 90 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 24,354 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ 25,400 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 97.86% ہو گئی ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ شرح ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج ناول کورونا وائرس کے 124 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 92 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ دیگر 32 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ بلند پایہ ولی کامل سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج پوری وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوہ ماران پر واقع ان کے آستان عالیہ پر آج دن بھر نعت و مناجات اور درود اذکار کی مجالس منعقد ہوئیں، جن میں عقیدت مندوں کی خاص تعداد نے شرکت کی۔
ان مجالس میں عالم انسانیت کی فلاح بہبود، کورونا سے نجات اور وادی میں امن امان کے قیام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ واعظین نے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ مجالس کے انعقاد میں کووڈ SOP کا خاص خیال رکھا گیا۔ ادھر تجر شریف سوپور میں واقع درگاہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی عرس کے سلسلے میں دینی اجتماعات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے جامعہ پامپور میں ایک تقریب پر محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ ریشی سلسلے کے بلند پایا بزرگ اور ولی شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں آج سے ایام متبرکہ کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں آج چراری شریف میں ایک دینی مجلس منعقد ہوئی، جس دوران شیخ العالم کے مرکز مبارک کی پوشاک بندی کی گئی۔ اس موقع پر عاشقان اولیاء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سینئر سیاسی لیڈر غلام حسن میر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوری نظام کو بحال کرنے کے لیے جلد انتخابات کرانے کی ضرورت ہے۔ جیلی ڈل میں منعقدہ ایک کانکلیو میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ ایک منتخبہ سرکار کی عدم موجودگی میں شدید مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ کانکلیو میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ جموں کشمیر کے ایک سیاستدان اور PDP سے وابستہ رہ چکے نظام الدین بٹ نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون نے ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر نظام الدین بٹ نے کہا کہ سجاد لون ایک ایسے واحد لیڈر ہے جو یہاں کے لوگوں کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ بانڈی پورہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر لاوے پورہ کے میوہ باغات سے 15 لاکھ روپے مالیت کی نشہ آور ادویات برآمد کی ہے۔ پولیس نے معاملے کی نسبت ایک FIR درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ اسلامیہ کالج سری نگر کے فزیکل ایجوکیشن شعبے کی طرف سے آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات منانے کے ایک حصے کے طور پر آج ایک فریڈم رن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 57 طلباء نے حصہ لیا۔ اس دوڑ کو کالج کے پرنسپل نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔